بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کی سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، ہجرت مدینہ کے بعد ایک ہی حج ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ادا فرمایا۔ یہی آپ کا آخری حج تھا جس میں آپ نے فریضہ نبوت کی ادائیگی، تبلیغ اسلام اور خدا کا پیغام خلق خدا تک پہنچا دینے کی گواہی میدان عرفات میں مجمع عام سے لی، اور اس گواہی پر خود اللہ تعالیٰ کو پھر گواہ بھی بنایا۔ اسی طرح دعوت اسلامی کو اٹھانے، انسانیت کی تعلیم و تنظیم، تربیت اور تزکیہ کرنے، اور پھر ایک عظیم الشان صالح گروہ کے جہاد کی مدد سے اسلامی نظام کا کامل نمونہ پیش کر دینے کا کارنامہ سر انجام دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت اور امت کے واسطے سے پوری انسانیت کے لیے اسوہ ہیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل الخیر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں۔ حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا یہ بیان ہمارے صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ پیش فرماتے ہیں۔ جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے امام باقر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کی بابت پوچھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کے اشارے سے 9 تک گنتی کر کے فرمایا، بیٹے واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے آ کر رہے تو 9 سال تک آپ نے کوئی حج نہ کیا۔ پھر ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اعلان کرایا کہ اس سال آپ حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ یہ اطلاع پاتے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینے آ کے جمع ہونے لگے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جائے اور آپ کی پیروی کرے اور وہی کچھ کرے جو آپ کو کرتے دیکھے۔ آخرکار مدینے سے روانہ ہونے کا وقت آیا اور یہ پورا قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینے سے روانہ ہو کر ذوالحلیفہ کے مقام پہ پہنچا اور اس دن قافلے نے اسی مقام پہ قیام کیا۔ دوسرے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں نماز پڑھی اور پھر آپ اپنی قصوہ اونٹنی پہ سوار ہوئے۔ اونٹنی آپ کو لے کر قریب کے بلند میدان بیدا پہ پہنچی۔ بیدا کی بلندی سے جب میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے آگے پیچھے دائیں بائیں حد نظر تک آدمی ہی آدمی نظر آئے، کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے اور آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا اور آپ قرآن کے مفہوم اور مطلب کو خوب سمجھتے تھے، لہٰذا حکم خداوندی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی کرتے تھے ہم لوگ بھی وہی کرتے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے توحید کا تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، میرے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے، سارے احسانات تیرے ہی ہیں اور بادشاہی سراسر تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقائے سفر نے بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھا اور آپ بھی اپنا تلبیہ برابر پڑھتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دراصل اس سفر میں ہماری نیت صرف حج ادا کرنے کی تھی۔ جب ہم سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں بیت اللہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، پھر طواف شروع کیا اور پہلے 3 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمل فرمایا، پھر 4 چکروں میں معمولی رفتار سے چلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم علیہ السلام پر آئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، اور مقام ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے عبادت گاہ قرار دے لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم علیہ السلام آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ان 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی قرات فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے پاس لوٹ آئے، حجر اسود کا استلام کیا اور پھر ایک دروازے سے صفا کی طرف چلے۔ جب صفا کے بالکل قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، اور فرمایا میں صفا سے اپنی سعی شروع کرتا ہوں جس طرح اللہ نے اس آیت میں اس کے ذکر سے شروع کیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے صفا پر آئے
اور صفا پر اتنے اونچے تک چڑھے کہ بیت اللہ آپ کو صاف نظر آنے لگا اور آپ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید اور تکبیر میں مصروف ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جو یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اقتدار اسی کا حق ہے، حمد و شکر کا وہی مستحق ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اس نے تنہا تمام کافر گروہوں کو شکست دی۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات دہرائے اور ان کے درمیان دعا مانگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا سے نیچے آئے اور مروہ کی طرف چلے، اور مروہ پر بھی وہی کچھ کیا جو صفا پہ کیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری چکر پورا کر کے مروہ پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفقائے سفر سے خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر مروہ پر تھے اور ساتھی نیچے نشیب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں ہدی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور اس طواف و سعی کو عمرے کی سعی و طواف قرار دے کر عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا۔ البتہ تم میں سے جو لوگ ہدی کا جانور ساتھ نہ لائے ہو وہ اس طواف اور سعی کو عمرے کا طواف قرار دے کے حلال ہو سکتے ہو۔ یہ سن کر سراقہ ابن مالک کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا اب ہمیشہ کے لیے ہے؟ اہل مکہ کے نزدیک حج کے مہینوں میں مستقل طور پہ عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی۔ اب جو سراقہ ابن مالک نے دیکھا کہ ایام حج میں اس طواف و سعی کو مستقل عمرہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا ایسا ہی ہے، حکم ہمیشہ کے لیے ہے یا یہ حکم خاص طور پر اسی سال کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اچھی طرح ڈالی اور فرمایا، عمرہ حج میں اسی طرح داخل ہو گیا، یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا بالکل درست ہے۔ اس کو غلط سمجھنا اور گناہ قرار دینا سراسر غلط ہے، اور یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے، صرف اسی سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جانور لے کر مکہ معظمہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ الزہرا کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئی ہے اور سرما بھی لگایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوئی اور ناگواری کا اظہار کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، مجھے ابا جان نے اس کا حکم دیا تھا، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی احرام ختم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، اے علی، جب تم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو کیا نیت کی؟ یعنی صرف حج کی نیت کی تھی یا حج و عمرہ دونوں کی نیت؟ علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، میں نے کہا تھا اے اللہ، میں بھی اسی چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، میں تو چونکہ اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کر آیا ہوں اس لیے میرے لیے احرام کھولنے کی گنجائش نہیں، اور تم نے بھی وہی نیت کی ہے جو میری ہے، لہٰذا تمہارے لیے بھی احرام کھول کر حلال ہونے کی گنجائش نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہدی کے اونٹ جو علی رضی اللہ عنہ یمن سے لے کر آئے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے ہمراہ لائے تھے، یہ سب 100 تھے۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق احرام کھول دیے اور بال کٹوا کر حلال ہو گئے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ صحابہ جو ہدی کا جانور ساتھ لائے تھے احرام باندھے رہے۔ پھر جب یوم الترویہ یعنی ذی الحج کی 8 تاریخ ہو گئی تو سارے لوگ مینا کی طرف روانہ ہوئے اور لوگوں نے بھی حج کا احرام باندھا جو عمرہ کر کے احرام ختم کر چکے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار ہو کر مینا کو روانہ ہوئے۔ وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں ادا فرمائی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے مینا میں کچھ دیر اور ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ نمرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صوف کا خیمہ نصب کیا جائے۔ قریش کو اس میں ذرا شک نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاعر الحرام کے پاس ہی موقوف فرمائے،
जैसा कि ज़माने जाहिलियत में हमेशा कुरैश रहते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशाइरुल हराम की हदूद से आगे निकल आए और मैदान अराफात की हदूद में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि निबरा के मुकाम पर आपके लिए खैमा नस्ब किया जाए। चुनाचे खैमा नस्ब कर दिया गया था और आपने उसी खैमे में क़याम फरमाया। फिर जब सूरज ढलने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी किस्वा पे कजावा कस दिया जाए। चुनाचे ऊँटनी पे कजावा कस दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पे सवार हुए और वादी अरफा के नशेब में पहुंचे। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी पे सवार होकर लोगों से खिताब किया, लोगों, नाहक किसी का खून बहाना और नारवा तरीके पे किसी का माल लेना तुम्हारे लिए हराम है। बिल्कुल उसी तरह हराम है जिस तरह आज के दिन, इस महीने और इस शहर में तुम्हारे लिए हराम है। खूब समझ लो कि दौरे जाहिलियत की सारी चीजें मेरे दोनों कदमों के नीचे रोंदी गई और ज़माने जाहिलियत का खून माफ है। और सबसे पहले मैं अपने खानदान का खून यानी रबिया बिन अल हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंद का खून माफ करने का ऐलान करता हूँ, जो बनी साद के कबीले में दूध पीने के लिए रहा करते थे। उनको कबीला हजील के लोगों ने कत्ल कर डाला था और दौरे जाहिलियत के सारे सूदी मुतालबे अब सख्त हो गए। और इस सिलसिले में भी सबसे पहले अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के सूदी मुतालबात के खत्म करने का ऐलान करता हूँ। आज उनके सारे सूदी मुतालबात खत्म हुए। ऐ लोगों, खवातीन के हुकूक के मामले में खुदा से डरते रहो। तुमने उनको अल्लाह की अमानत के तौर पर अपने क़ैद निकाह में लिया है और उनसे लज्जत अंदोज़ी अल्लाह के कलमे और कानून ही के जरिए तुम्हारे लिए हलाल हुई। तुम्हारा उन पर खास हक़ ये है कि जिस शख्स का तुम्हें अपने घर में आना नापसंद हो, उनको तुम्हारे बिस्तर पर बैठने का मौका न दे, और अगर वो ये खता कर बैठें तो तंबीह के लिए तुम उनको मामूली सज़ा दे सकते हो। और उनका खास हक़ तुम पर यह है कि तुम अपनी हैसियत और वुसअत के मुताबिक कुशादा दिली से उनके लिबास और खाने पीने का एहतमाम करो। और मैं तुम्हारे दरमियान वो सरचश्मा हिदायत छोड़कर जा रहा हूँ कि अगर तुम इससे मजबूती से पकड़े रहे और इसकी रहनुमाई में चलते रहे तो कभी तुम राह हक से न भटकोगे। ये सरचश्मा हिदायत है, अल्लाह की किताब, और क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला तुमसे मेरे बारे में दरियाफ्त फरमाएगा कि मैंने खुदा का पैगाम तुम लोगों तक पहुँचा दिया या नहीं। बताओ, तुम वहाँ मेरे बारे में खुदा को क्या जवाब दोगे? हाज़रीन ने यकसबाह होकर कहा, हम गवाही देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का हक अदा कर दिया। आपने सब कुछ पहुंचा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नस्ह खैर खाही में कोई वकीका नहीं छोड़ा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई, फिर लोगों की तरफ उससे इशारा करते और झुकाते हुए 3 बार कहा, ए अल्लाह तू भी गवाह है, ए अल्लाह तू भी गवाह है। मैंने तेरा पैगाम और तेरे अहकाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिए और तेरे ये बंदे गवाह हैं कि मैं तबलीग का हक अदा कर दिया। फिर हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु ने अजान दी और इकामत कही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई और असर और ज़ोहर की नमाजें एक साथ पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक उस मुकाम पर आए जहां वकूफ किया जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी किस्वा का रुख मोड़ दिया जिधर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और सारा मजमा आपके सामने हो गया जिसके सभी पैदल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला रू हो गए और आपने वहीं मौकूफ फरमाया यहाँ तक कि आफताब के गुरूब का वक्त आ गया और शाम की जर्दी भी खत्म हो गई और सूरज बिल्कुल गुरूब हो गया। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हुए और उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को आपने अपनी ऊँटनी पर अपने पीछे बिठा लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफ़ा पहुंचे। यहाँ आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब और इशा की नमाज एक साथ पढ़ी। अज़ान एक हुई और इकामत दोनों के लिए अलग अलग, और इन दोनों नमाजों के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सुन्नत या नफिल नमाज नहीं पढ़ी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने के लिए लेट गए और आराम फरमाते रहे यहाँ तक कि सुबह सादिक हो गई और फजर का वक्त हो गया। सुबह सादिक होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान और इकामत कहलवा कर नमाज फजर अव्वल वक्त में अदा फरमाई। नमाज फजर से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशाइरुल हराम के पास तशरीफ लाए। यहाँ आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबले की तरफ रुख करके खड़े होकर दुआ की, तकबीर, तहलील और तौहीद व तस्बीह में मसरूफ हो गए और देर तक मसरूफ रहे। जब खूब उजाला हो गया तो तुलूब आफ्ताब से जरा पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से मिना के लिए रवाना हो गए और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नाका के पीछे फजल बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु को सवार कर लिया।
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی محشر کے درمیان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو ذرا تیز کر دیا۔ پھر محشر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درمیانی راستے سے چلے جو بڑے جمرے کے پاس جا کے نکلتا ہے۔ پھر اس جمرے کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روی فرمائی، 7 کنکریاں اس پہ پھینک کر ماری، اور ہر کنکری پھینکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ یہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی ٹھیکریوں کی طرح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشیبی مقام سے جمرہ پر یہ رمی کی۔ جب آپ رمی سے فارغ ہوئے تو قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 32 اونٹ اپنے دست مبارک سے قربان کیے، اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیے، جن کی قربانی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ہدایہ کے اونٹوں میں شریک فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر ایک اونٹ میں سے ایک ٹکڑا لیا جائے۔ چنانچہ ہر ایک میں سے ایک ایک ٹکڑا لے کر دیگچے میں ڈالا گیا اور پکایا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں نے اس گوشت میں سے تناول فرمایا اور اس کا شوربہ بھی پیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے اور طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں پہنچ کے ادا فرمائی۔ نماز ظہر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خاندان بنی عبد المطلب کے پاس آئے، جو زمزم سے پانی کھینچ کھینچ کر لوگوں کو پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ڈول نکال کے پانی پلاؤ۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ تم سے زبردستی خدمت چھین لیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے تمہارے ساتھ زمزم سے ڈول کھینچتا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈول بھر کے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا۔ اس ایمان افروز ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔